یہ آج سے 18 سال پہلے اس وقت کی بات ہے۔ میری عمر 18 سے 19 سال تھی، کیونکہ گھر میں بہن بھائیوں کی تعداد ضرورت سے زیادہ تھی، اس لیے ہمارے گھر کا شمار اس وقت کے مڈل کلاس گھرانے میں تھا اور ماہانہ اخراجات دکان کی آمدن سے ہی پورے ہوتے تھے۔ لہٰذا مجھے پرائیویٹ انٹر کرنا پڑا اور میں نے ایک انگلش کمپنی میں معمولی سی جاب کر لی۔ یہ اخراجات میری آنے والی آمدن سے بہتر پورے ہونے لگے اور زندگی کی گاڑی مخصوص رفتار سے چل رہی تھی۔ مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ محبت زندگی میں صرف ایک بار ہوتی ہے یا پھر بار بار، یا پھر انتہائی نوجوانی کے لڑپن کے دور کی پسندیدگی اور صنف مخالف کی کشش کے باعث ہوتی ہے۔ شاید میرے معاملے میں بھی یہی ہوا تھا۔ اس طرح دیکھا جائے تو میری پہلی محبت یا پسند میری فرسٹ کزن تھی، اور وہ صرف سفید سنہرے بالوں والی پرکشش لڑکی تھی۔ مجھے بہت اچھی لگنے لگ گئی، لہٰذا اب میری خواہش پر میرے والدین نے اس کا رشتہ مانگا۔ رشتے سے پہلے ہی اس کے چچا زاد آصف سے طے ہو چکا تھا۔ یہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ ہم نے بھی اپنی منگیتر آصف کو بے حد پسند کرتی ہے، اس سے محبت بھی کرتا ہے، اور میں اس غم میں کافی دن افسردہ رہا۔ پھر کچھ دن سوگ منانے کے بعد نارمل ہو گیا۔ تبھی مجھے شک ہوا تھا کہ یہ محبت نہیں ہے۔ اگر محبت ہوتی تو اتنی جلدی اس کا بخار میرے اوپر سے نہیں اترتا۔ یقیناً صرف وقتی پسندیدگی ہے، اور ایک کزن کی شادی میں میرے دل پر دوسری قلبی واردات ہوئی، جو کہ میں نے آمنہ کو دیکھا۔ جو آمنہ کی چھوٹی بہن مجھے بہت اچھی لگنے لگی، وہ بھی آمنہ کی طرح گوری چٹی، مگر اس کی آنکھیں آمنہ سے زیادہ خوبصورت تھیں، بال بھی زیادہ کالے اور گورے تھے۔ میں چپکے اس کا لیکن جس دیدار طرح کر ہم کے چینی ملا اپنی کر آنکھوں شربت کا کی ذائقہ بدل سکتے ٹھنڈک ہیں، اسی دیکھا، طرح آپ اور اپنے شادی ماضی کی کی بری یادوں تمام کو بھلانے رسموں کے میں لیے اپنی اس کا زندگی میں ذکر مٹھاس بھی شامل جتنے کر بھی سکتے ہیں۔ میں بھرے وہ چاہتا ہوں کہ سارے کے آپ اپنے سارے ماضی اپنی کے تمام تجربات تر میں حال کی خوبصورتیوں مٹھاس کے ڈالیں ساتھ اور میرے زندگی دل کو میں اچھی طرح گزاریں۔ وہ استاد کی چلے بات گئے۔ میں جو مان شادی کر کا راضی ہو گیا اور اس نے مصروف فیصلہ کیا کہ میں دن گزرا، میری ابتدائی خواہش میرے ہم والدہ نے اکثر ایک اپنی بار ماضی پھر کی بری کے یادیں سامنے اور پیش کر تجربات دی، کو یاد کر کے پریشان۔ مگر میری قسمت یہاں بھی مات اور ناکامی کے سوا کچھ نہ ملا۔ محبت تیرے انجام پہ رونا آیا، واقعہ ہی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید محبت میرے لیے بنی ہی نہیں۔ یہ مجھے کبھی نہیں ملے گی۔ محبت مجھے راس ہی نہیں۔ مجھے یقین ہو گیا تھا اس بار میرا کزن ہے، جو کہ وہ میری خالہ کا بیٹا بھی تھا، وہ سمرہ کو دل و جان سے پسند کرتا تھا، اور اس نے اظہار کیا تھا کہ ہم سارے کزن ان سے بہت قریب تھے اور اپنے دل کی باتیں لے کر ان کے پاس مدد کے لیے پہنچتے۔ انہوں نے کبھی کسی کو مایوس نہیں کیا تھا۔ اس نے بھی مجھ سے پہلے ان کی
خدمات حاصل کر لی تھیں اور محبت کا اعلان کر دیا گیا۔ شادی 5 سال کے بعد رمیز کی سعودیہ سے واپس آنے کے بعد طے کر دی گئی، کیونکہ اس کا ویزا لگ گیا تھا اور وہ جلدی سے سعودیہ چلا گیا۔ تب ایک روز میں نے زرینہ پھوپھو کو کہا، زرینہ پھوپھو، آپ نے اس بار بھی مجھے مایوس کر دیا، کیا آپ کو اپنی بھتیجے سے ذرا بھی محبت نہیں؟ تب زرینہ پھوپھو بڑے آرام سے کہا، دیکھو بیٹا، محبت روز روز زبردستی کا سودا نہیں ہوتا، یہ تو دونوں میں ملنے والی خواہش کا نام ہے، جو دونوں طرف سے ہو۔ یک طرفہ محبت ہمیشہ دکھ دیتی ہے، اور دونوں کی پسند خواہش تم اچھی طرح واقف ہو، دونوں نے تم سے محبت نہیں کی، پھر تمہارے ساتھ زندگی جینے کی خواہش کیوں کرتی؟ نہ ہی اس کو وہ تم کو پسند کرتی، اور ابھی سے دل و جان سے جانتے ہو۔ اسی طرح سمرا بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، کیا تم جانتے بوجھتے بھی محبت کرنے والے دونوں کو مایوس کر کے اس کی خواہش کو پورا کرنے میں مدد کی؟ تم میری جگہ ہوتے تو ایسا کرتے؟ ہرگز نہیں۔ زندگی میں ناپسند ہستی کے ساتھ صرف سمجھوتا کیا جاتا ہے، محبت نہیں۔ کیا تم آمنہ اور سمرا کو پا کر سمجھوتے کی زندگی منظور تھی، جس میں ثانی محبت نہیں، سمجھنے کی زندگی جی رہا ہوں؟ اور کس حد تک باور کرا دیا تھا، نصیب کے فیصلوں میں انسان کی مرضی اور خواہش نہیں چلتی۔ نصیب میرے ساتھ نہیں تھا، یہ قدرت کا فیصلہ ہے اور سچائی تھی، اور آخر میں نے رسوائی اور دکھ کے باعث خاموش ہی رہ سکتا تھا۔ ان کی تائید کرتے ہوئے اپنی افسردہ لہجے میں کہا، آپ ٹھیک کہتے ہو، شاید محبت میرے لیے ہی نہیں، یہ محبت مجھے کبھی نہیں ملے گی، اس کا یقین ہو چکا ہے۔ میرے مایوس کر دیا۔